بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر صدف اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج میں نے آپ سے کچھ تھوڑی سی ایموشنل باتیں کرنی ہیں، اور آج ہی کے دن میں میرے کلینک میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن کا میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی ذکر کروں. اور ویسے تو ہماری پروفیشن ایسا ہے کہ آئے روز ہم مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اور لوگ ہم پہ چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے کافی زندگی کے وہ واقعات، وہ پہلو ہم سے شیئر کرتے ہیں جو کہ شاید وہ کسی اور کو نہ بتاتے ہوں. تو ان میں سے کچھ 2 واقعات ایسے تھے جنہوں نے آج مجھے بہت گہرائی تک ہلا دیا. پہلا واقعہ ایسا ہے کہ میرے پاس وارڈ میں ایک 2 مہینے کا بچہ لایا گیا جو کہ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ آیا، یعنی اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی تھی. تو ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا اور ہسٹری لی تو ہم سمجھ یہی آ رہا تھا کہ بظاہر تو بچے کو نہ الٹیاں ہیں، نہ دست لگے ہوئے، نہ کسی قسم کی اور بیماری ہے، لیکن یہ بچہ بہت زیادہ سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. ہم نے اس بچے کو جو بھی ایمرجنسی طبی امداد دینی تھی، جو اس کو فلوئڈز وغیرہ لگانے تھے وہ کیے، لیکن ساتھ ہی ہم نے اس کے فرسٹ لائن ٹیسٹ جب رن کیے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس بچے کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اور اس کو شاید گردے کا کوئی مرض ہے، جو کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ اور کچھ گردے کے ٹیسٹوں سے تشخیص کیا. اب اصل جو بات ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ جب میں نے ان کے خاندان والوں کو بتایا کہ اس بچے کو کچھ ایڈوانس ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑے گی، اور تو تھوڑی سوچ بچار کے بعد وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. تھوڑی سوچ بچار کے بعد جو بچے کی نانی تھیں وہ میرے کمرے میں آئیں اور آ کے مجھ سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے کیا یہ اندازہ دے سکتی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، آپ اس کا علاج تو کرائیں، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. آپ یہ نہ سوچیں اس وقت کہ یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، آپ اس کا علاج کروائیں، اس کے مزید ٹیسٹنگ کروائیں اور دیکھتے کہ کہاں پہ پرابلم ہے. تو جو تھیں بزرگواں خاتون، وہ کہنے لگی کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں اور میرے پاس یہ کانوں کی بالیاں ہیں، یہ میں نے پہن کے کیا کر رہی ہیں، میں بیچ دوں گی، لیکن اگر آپ مجھے یہ تسلی دے سکتی ہیں کہ میرا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا تبھی ہم اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں. تو ایسا یہ پہلی بار نہیں ہوا. ایسے کچھ واقعات میں نے اپنے ہاسپٹل میں پہلے بھی دیکھے ہیں، اور اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں اس بات کا ذکر کروں کہ ہمارے لوگوں کو غربت نے اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ ان کے لیے جو بیماری کا علاج ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک انویسٹمنٹ بن گئی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا اس بچے پہ پیسے خرچ کرنے کا ہمیں لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ ہوگا، یا ہم یہ پیسے کسی اور ضرورت کے لیے بچا کے رکھیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. معاشرے میں جو کم سے کم جو کمزور طبقہ ہے، اس کے جو بچے ہیں، ان کی صحت کی ایٹ لیسٹ ذمہ داری یا تو اسٹیٹ کو لینی چاہیے، یا پھر نظام اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ لوگ بچوں کا علاج کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یا ان کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جو جمع پونجی ہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں. ایک اسی سے ملتا جلتا واقعہ اور مجھے یاد آ گیا کہ ایک بچہ تھا جس کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے، اور وہ دیکھیں ایک تو کم علمی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو گائیڈنس بھی پراپر نہیں ہے. تو وہ 2 سال کے بچے کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا رہے تھے، یعنی کہتے ہیں ہم نے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کروایا ہے. تو وہ کئی دفعہ بچے کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس یا پھر نیورو سرجن کے پاس لے کے جا رہے تھے، اور وہ بچہ اس وقت 3 جھٹکوں کی دوائیوں پہ تھا، لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو وہ جب میرے پاس لے کر آئے تو میں نے ان سے پھر جب ہسٹری لی تو خدشہ ایسا لگا کہ جیسے ان کے خاندان میں اور بھی جتنے بھی بچے ہیں، یعنی پیٹرنل سائڈ والد کی طرف سے، ان کو بھی جھٹکے لگتے ہیں، اور خدشہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خاندان میں کسی قسم کا کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہے یا کوئی موروثی بیماری ہے جس کی صحیح طریقے سے تشخیص ہونا ضروری ہے. تو خیر میں نے انہیں پھر یہی کہا کہ آپ اس وقت جو ہے بچوں کے ڈاکٹر کو ہی اسے دکھائیں اور اس کے مکمل ٹیسٹ کروائیں جو میں نے ان کو لکھ کر دیے. لیکن جب میں نے ٹیسٹ لکھ کے دیے تو وہی ہوا جو کہ اکثر مطلب دیکھتی ہوں میں کہ والد تھوڑے سے ہچکچائے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹیسٹ کتنے کے ہوں گے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رائڈر کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کو پھر وہ کہتے ہیں اچھا سیلری آئے گی تو میں یہ ٹیسٹ کرواؤں گا. تو حتل
جتنی ہماری بساط ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹس کی جتنی ہو سکے مدد کریں، لیکن واقعی میں غربت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ یا صحت میں کسی قسم کی انویسٹیگیشن یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو ان خاندانوں کا پورا بجٹ ہل جاتا ہے، جو اپنا ڈیلی کا گزارا مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور غیر معمولی بات تھی جو وہ بھی میں نے کہا چلے میں آپ سے ذکر کروں کہ ایک خاتون تھی، تو ان کا دوران حمل جو ہے وہ بچے کا انتقال ہو گیا، تو بیبی کا پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن ڈیتھ۔ اب وہ سچویشن اور سٹیج ایسی تھی کہ اب اس بیبی کی ڈیلیوری کے لیے سی سیکشن ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ 8واں یا 9واں مہینہ تھا پروبیبلی۔ تو اب وہ جو ہیں والد وہ پریشان تھے۔ اب اس کیس میں غربت کے ساتھ ایک پہلو اور بھی تھا۔ میں نے کہا آپ پریشان ہیں، دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے جو بھی ہم کر سکیں گے آپ کے لیے کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحبہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا تو ہر طرف سے نقصان ہو گیا، دیکھیں نا آپریشن بھی ہو جائے گا۔ اچھا، جو میں نے دیکھا ہے کہ جو خصوصی ایریاز ہیں نا ہمارے، وہاں پہ نا لوگ سی سیکشن کو نا سمجھتے ہیں کہ اگر سی سیکشن ہو گیا تو آئندہ جو ہماری جو فیملی لائف ہے اس میں پرابلم ہوگی، فیملی وے میں یعنی اور بیبیز کی ڈیلیوری میں، تو وہ سی سیکشن حتی الامکان اوائڈ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں پہ اگر انہیں کنونس بھی کیا جائے تو وہ نہیں ہوتے، مطلب وہ ان کے علاقے میں ایک طرح کی معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ سی سیکشن بھی ہو جائے گا، اوپر سے بیبی بھی ایکسپائر ہو چکا ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ چلیں اگر سی سیکشن ہو جاتا، بے شک چلو لڑکی بھی ہوتی تو یہ مجھے قبول تھا۔ یعنی میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں معاشرے میں عورت کو کیا کمتر چیز سمجھا جاتا ہے، اور وہ نفع نقصان جب تول رہے تھے اپنا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پیسوں کا بھی ضیاع ہے، اور جو اس کی وائف ہے اس کی ہیلتھ کا بھی ضیاع ہے، چلو لڑکی ہی ہو جاتی، کم سے کم لڑکا نہ بھی ہوتا۔ تو خیر یہ ایک ایسی بات تھی جو میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک دم طرح سے شاکڈ ہو گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعض دفعہ نا، ایک تو غربت ایک بہت ایسا پہلو ہے جو کہ انسان کو کس حد تک مجبور کر دیتا ہے، اور ایک ہمارے کچھ معاشرتی رویے ایسے ہیں جس کی وجہ سے نا بعض دفعہ ہم ایسے سینیریوز انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنے محدود وقت میں جتنا کاؤنسل کر سکتے ہیں، جو سمجھا سکتے ہیں وہ تو ہم سمجھاتے ہیں، لیکن ایک براڈر ٹرم میں ہمارے جو اسٹیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، انہیں ایسے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے تاکہ علاج کے لیے ان کے پاس ان کو فکر اور پریشانی کی ضرورت نہ ہو کہ اگر وہ کسی فرد کا علاج کرائیں تو ان کا پورا بجٹ ہل جائے گا۔ اور دوسرا کہ تعلیم کی کمی، یعنی نالج ضرور ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور جو ہے بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا وہ فرق نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر بیٹا ہو گیا تو فائدہ ہے اور بیٹی ہے تو نقصان۔ تو یہ کچھ ہارٹ فیلڈ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ روٹین میں جو ہم آپ کو ہیلتھ ٹاپکس پہ تھوڑی بہت گائیڈنس دیتے رہتے ہیں وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ نا کچھ معاشرتی رویوں پہ بھی روشنی ڈالنا ضروری ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔